اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہہ رہا. یہ تکبر ہو. تکبر جو ہے وہ اگر اس کی آپ ڈکشنری میں تعریف دیکھیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ کو یہی ملے گی گیو اینڈ ٹیک، کہ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام. اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور امام مسلم کا آپ عقیدہ دیکھیں کہ اسے کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں، کہ ایمان کے جز میں لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ. اس میں باب قائم کیا ہے اور اس میں حدیث ہے 147. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے. مفردات اللفظ القرآن پیج نمبر 697. جس کے دل میں تکبر پایا جائے ایسے شخص کو متکبر کہتے ہیں اور مغرور کہتے ہیں. یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہ لا يحب المستکبرین. سورۃ النحل کی آیہ مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. سورہ بنی اسرائیل. اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ. یعنی زمین میں اکڑ کے نہ چل. اب اکڑ کے نہ چل سے مراد صرف چلنا نہیں ہے، یہ ظاہری اور باطنی دونوں کبر کو شامل ہے. اور اس کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کو اس کی حیثیت بھی بتلائی ہے کہ نہ تو اتنا طاقتور ہے کہ زمین ہی کو پھاڑ ڈالے، نہ اتنا طاقتور ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ پہاڑوں کی اونچائیوں تک پہنچ جائے. تیری بساط ہی کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے، تیری حقیقت ہی کیا ہے. یہ تو ہمارا تجھ پہ کرم ہے کہ تجھے اس زمین میں خلیفہ بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا. تمہیں یہ عزت و تکریم دی کہ تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. تمہیں آنر کیا کہ تمہیں حضور کی امت بنایا، تمہیں آنر کیا. اور دیکھو کافر متکبرین کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا. تو جو انہوں نے کفر میں غرور کیا، کفر پر جمے رہے، اڑے رہے. بہرحال حدیث مبارکہ میں متکبرین کے لیے بروز قیامت رسوائی کا بھی بیان ملتا ہے ہمیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. اس روایت کو امام ترمذی نے کتاب صفت القیامہ میں حدیث 2500 کے تحت روایت کیا ہے. تکبر کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. اسی طرح تکبر کے اسباب بھی ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ہوتا ہے. بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھنے لگتا ہے اور اپنے تئیں سب کو ہیچ جاننے لگتا ہے. نتیجتاً وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، یا تو اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے یا ان ڈھونگیوں کی. یہ بھی ایک طریقے کی ڈھونگی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہیں، اور وہی ہے کہ اندر سے برتن خالی ہے. اور دوسری طرف وہ شعبدے باز لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پیر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عجیب و غریب سی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. یہ طرز جو ہے کبھی اولیاء کا کبھی صوفیاء کا نہیں رہا، جس طرز سے وہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. کوئی پھونکے مار رہا ہے، کوئی ڈسکو کر رہا ہے، کوئی کراٹے کر رہا ہے، کوئی عجیب و غریب کیفیتوں کے اندر کوئی کرنٹ لگا رہا ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. کوئی دلہن کا لباس پہن کے بیٹھا ہے. اور یہاں تو گستاخی کا عالم یہ ہے کہ انہیں درجہ ولایت ہی سمجھ میں نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھیں تو اور کیا پڑھیں. دیکھو لفظ ولی اور ولایت اس کا ایک لغوی معنی ہے الولاء والتوالی. ولا یا توالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو یا زیادہ چیزیں اس طرح موجود ہوں کہ ان کے درمیان کوئی غیر نہ ہو. اور اس کلمے کو قرب کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا. یہ قرب مکانی اور نسبی، دینی، اسی طرح دوستی، مدد، عقیدہ، ان کے معنی میں بھی استعمال ہو. ان تمام ڈیفینیشنز کو راغب اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی متوفی 502 ہجری، آپ نے اس کو المفردات میں جمع فرمایا
فرمایا ہے. اسی طرح امام علامہ ابن منظور نے بھی اسے جمع فرمایا ہے لسان العرب میں. اسی طرح اور بہت ساری کتب ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ تاج العروس میں، اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں محب کو، دوست کو، مددگار کو، غالب کو، قریب، مالک کو، متصرف کو، مدبر کو، تمام معنی میں بھی لفظ ولی جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اولیاء کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو، اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اس رب کائنات سے اتنی محبت کی کہ اشد حبا للہ، شدید محبت کی، اتنی محبت کی کہ اس کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچتے رہے اور اسے راضی کرنے کے راستے پہ چلتے رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہ وہ فی الآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے. تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں. یہاں میں نے آپ کو لبے لباب بتا دیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دنیا میں اور آخرت. یاد رکھو، ان کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ایمان کی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں. ان کی ایک صفت تقوی ہے کہ یہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. اسی طرح روایات میں بڑی تفصیل آتی ہے. اگر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو مجھے بتائیے گا، پھر میں آپ کو تفصیلاً بھی بتا دوں گا. جیسے اگر آپ نے کبر اور اس کی اصلاح کے بارے میں جاننا ہے اور کبر سے متعلق اور تفصیلات جاننی ہے، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، کیونکہ درس پھر بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے وہ پھر لمبے لمبے دروس سنتے نہیں اور پھر کمپلینس نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا لمبا درس دے دیا، اب ہمیں اتنے لمبے درس ہم نہیں سن سکتے، بس 2-3 منٹ کی بات کیا کریں. اب ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. تو بہرحال اس کے اوپر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ ان کی کیا صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بات کریں گے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ عز و جل ایسے لوگوں سے بچائے جنہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی اور کبر اور تکبر میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کبھی کیا کہہ جاتے ہیں، اور کوئی نشاندہی کر دے تو اصلاح کے بجائے اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے تئیں کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نہ مانوں کی ضد لگا کے رکھتے ہیں. یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے بڑے جو ہوتے ہیں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو الٹی سیدھی ہوتی ہیں، پھر جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اصلاح کریں کہ وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ اس بات کو کوئی ایسا رنگ دے دیں کہ وہ جو غلط بات تھی وہ صحیح لگنے لگ جائے. اللہ ہدایت دے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے اور اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو سنتے سنتے آپ میں بھی یہ چیز پیدا